الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں روزوں کی غرض اور ان کے مقصد کو بیان کیا گیا۔ روزوں کا پہلا اور بنیادی مقصد تو حکم خداوندی اور اتباع نبوی کو بجا لانا ہے۔ یاد رکھیے، مومن کے لیے کسی خارجی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے تلاش کرتا ہے، قطعاً حاجت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے ہر عمل میں وہ سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اس عمل سے ان کا محبوب راضی ہوتا ہے، اس کا وصل اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ روزے کا بھی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ابن آدم کے ہر عمل کو 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور دوسرا مقصد جس کو قرآن مقدس نے بیان کیا وہ ہے تقوی۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی تمام عبادتوں کی جان ہے۔ کسی بھی عبادت کو دیکھا جائے تو وہاں تقوی ہی کو بنیاد قرار دیا گیا۔ مثلا عید قربان کے موقع پر بڑے بڑے قیمتی جانور خرید کر انہیں راہ مولا میں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بارگاہ خداوندی میں ان جانوروں کا خون، گوشت، ہڈیاں یا بال وغیرہ پہنچتے ہیں؟ اور کیا یہ صرف جانوروں کا خون بہا دینے سے قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ قرآن اپنی لافانی زبان سے اعلان کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتے، بلکہ اس کی بارگاہ میں فقط تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی کی قبولیت کا دار و مدار مسلمان کے تقوی پر ہے۔ جس آدمی کو یہ دولت نصیب ہو گئی اس کی قربانی قبول ہے اور دوسرے کی مردود۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد کر دی گئی۔ جس کی قربانی مردود ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا، تیری قربانی کے رد ہونے اور میری قربانی کے قبول ہونے میں میرا ذاتی کوئی دوش نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہر کسی کی قربانی کو قبول نہیں فرماتا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ہے، وہ تو صرف تقوی والوں کی طرف سے قبول۔ معلوم ہوا بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا درجہ فقط صاحبان تقوی و پرہیزگاری کو ہی ملتا ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ کے لیے انسان ایک خطیر رقم خرچ کرتا ہے، بیوی، بچوں، گھر بار، وطن، دوستوں سے جدائی حاصل کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حج بیت اللہ کا مقصد فقط سیر و سیاحت اور سفری و چہل قدمی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں عازمین حج کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد ہو رہا ہے، یعنی حج کے مہینے معروف ہیں، پس جس شخص نے ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لیا، وہ حج میں عورتوں سے جمع کی باتیں نہ کرے، نہ گناہ اور نہ جھگڑا کرے، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ سفر خرچ تیار، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اے عقل والو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ حج کے سفر میں بنیادی زاد راہ تقوی ہے۔ اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کی علت غائبی تقوی و طہارت اور خوف خدا ہے۔ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ بے حیائیوں اور برائیوں سے رک جانا ہی تو اصل تقوی ہے۔ ایسی زکوٰۃ اور صدقے سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور تزکیہ نفس کا باعث ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103، تزکیہ نفس تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کو دولت تقوی حاصل ہو جاتی ہے تو اسے
معیت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے اور اعلان خداوندی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 128 میں بے شک اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ دیگر عبادات کے علاوہ روزہ حصول تقوی کا بہترین اور کارگر عمل ہے۔ انسان کو حقیقت تقوی سے آشنا کرانے کے لیے رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا، اور پھر جا بجا اس کو ناجائز، خلاف شرع اور بیہودہ باتوں سے رکنے کی ترغیب دی گئی تاکہ مطلوب کا حصول آسان ہو سکے، جیسا کہ حدیث نبویہ میں گالی گلوچ، فحش گوئی وغیرہ سے منع کیا گیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گالی نہ دے، بری بات نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی دے یا اس سے جھگڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے میں۔ اصول تقوی کا کتنا بہترین گن سکھا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، خیر چاہنے والے آگے بڑھ، اے شر چاہنے والے رک جا، اور اللہ تعالیٰ بہت کثیر لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں برائی سے بچ کر تقوی حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی فقط کھانا پینا چھوڑ دینا روزے کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کو اس کام سے خود کو بچانا ہے جس سے بچنے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو روزہ رکھے تو تیری سماعت، تیری بصارت، تیری زبان، تیرے ہاتھ اور تیرا ہر عضو روزے دار ہونا چاہیے۔ یعنی روزے کا اثر سارے جسم پر۔ حضور انور نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ شبے یعنی خطرے والی چیزیں ہیں، جس سے خود کو ان امور سے بچا لیا، جس نے خود کو ان امور سے بچا لیا تو اس نے خود کو حرام سے بچا لیا، جو متشابہات میں پڑ گیا وہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پر اپنے روزے دار کو روزے کی مقصدیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں انہیں اپنے روزوں سے فقط پیاس ہی حاصل ہوتی ہے، اور کتنے شب زندار ایسے ہیں کہ انہیں فقط قیام سے بیداری ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی صرف منہ باندھ لینے سے روزے کی غرض پوری نہیں ہوتی، اس سے تو فقط بھوک اور پیاس ہی مٹے گی۔ روزے کی غرض و غایت اور مقصد کے حصول کے لیے خود کو تمام ممنوعات سے روکنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے کہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے، ہم ہر وقت ہمہ وقت جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، ہر ساحت ہر آن اس سے ڈرتے رہیں، یہ تصور باندھے رکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں نا رمضان المبارک میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر کھانا چاہیں تو اندر جا کے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو ہمیں روکے رکھتی ہے؟ یہی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ صرف رمضان ہی میں نہیں، چاہیے کہ یہ رمضان کے بعد 11 مہینے اور بھی جاری رہے، تاکہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے یہ رمضان مبارک جو ہے اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ اس وقت میں مساجد میں وہ رونقیں نہیں ہیں، وہ درس قرآن، وہ درس حدیث، وہ تراویح میں آنا، وہ جماعت میں پہنچنا، وہ سحری کا انتظار کرتے رہنا، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت ایک خواب سا لگتی ہیں، اور ہماری زندگی کے شاید یہ پہلے روزے ہیں
کہ جو اس طرح گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا ہے کہ یا بار الہ تمام عالم کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما، اور جو مسلمان اس میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، اور ہمارے تمام آباء و اجداد جو صاحب ایمان تھے ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی آمین۔